السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، رمضان مبارک سیریز کی اس ویڈیو میں تراویح سے متعلق گفتگو ہوگی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت جسے امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی اور امام ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کیا ہے، میرے سامنے ہے، اس کے سلسلے میں گفتگو ہوگی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے، یعنی رمضان کا مہینہ آ گیا، ہم لوگ روزہ رہنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تراویح کی نماز نہیں پڑھائی، یہاں تک کہ رمضان کے 7 دن باقی رہ گئے، یعنی 23ویں رات آ گئی۔ رمضان کی راتوں میں آپ نے تراویح کی نماز نہیں پڑھائی، یہاں تک کہ 23ویں رات آ گئی، یعنی طاق راتوں میں سے دوسری رات آ گئی۔ انتہائی کہتے ہیں کہ تہائی رات گزر جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز تراویح پڑھائی۔ 23ویں رات میں 1/3 رات گزر گئی، تب آپ نے ہمیں تراویح کی نماز پڑھائی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 24ویں شب کو نماز تراویح نہیں پڑھائی، 25ویں شب آدھی رات گزر جانے تک نماز تراویح پڑھائی۔ ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول، کیا اچھا ہو اگر آپ رمضان کی باقی راتوں میں بھی ہمیں نفل نماز پڑھائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے امام کے فارغ ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا، یعنی نماز تراویح جماعت کے ساتھ ادا کی، اس کے لیے ساری رات کے قیام کا ثواب لکھا جائے گا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز تراویح نہیں پڑھائی، یہاں تک کہ 3 روز باقی رہ گئے رمضان کے، یعنی 27ویں رات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات بھی آپ نے نماز پڑھائی، جس میں اپنے اہل و عیال کو بھی شامل کیا، یہاں تک کہ ہمیں فلاح کے ختم ہونے کا ڈر ہونے لگا۔ اتنی لمبی نماز ہوئی، فلاح یعنی سحری کا وقت ختم ہو جانے کا ڈر لگنے لگا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ فلاح کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ سحری، اسے امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں صحابہ کو نماز پڑھائی، 1 رات 1/3 گزر جانے کے بعد، دوسری رات آدھی رات گزر جانے کے بعد، اور تیسری رات میں اس کی تفصیل نہیں ہے، لیکن اتنی لمبی نماز ہوئی کہ سحری چھوٹ جانے کا ڈر صحابہ کرام کو ہو گیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بھی بتا دی کہ 3 راتوں کے بعد پھر آپ نے تراویح نہیں پڑھائی، اس وجہ سے کہ لوگ صحابہ کرام کی دلچسپی اور رغبت دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس نماز کو بھی فرض نہ قرار دے۔ یہ ڈر تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب یہ ڈر باقی نہیں رہا، تو ہم پورے مہینے پڑھ سکتے ہیں، بلکہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمیں اور آپ کو، کہ یہ رات کی نماز ہے جو پورے سال پڑھیں، پورے سال پڑھیں۔ رمضان میں کچھ لمبی ہو، رمضان میں پوری رات پڑھیں، رمضان میں آدھی رات جاگ کر پڑھیں، یہ اچھی بات ہے، لیکن پورے سال 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، جو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، جتنی ہماری صحت اور جتنی ہماری استطاعت ہو، اس حساب سے پورے سال اس نماز کا اہتمام کریں۔ بڑی اچھی چیز ہے، بڑا اچھا عمل ہے، اللہ رب العالمین کو بڑا پسند ہے۔ فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ پسند نماز اللہ تعالیٰ کو اگر ہے تو وہ رات کی نماز ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وطروں کو بھی ہم جانیں گے کہ وطر آپ کس طرح پڑھتے تھے، کتنی تعداد میں پڑھتے تھے، اور کیا طریقہ ہوتا تھا۔ ان وطر کی رکعتوں میں آپ کون سی صورتیں پڑھنا چاہتے تھے، پڑھنا پسند فرماتے تھے، پڑھتے تھے، یہ ساری باتیں آئندہ ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ آج کے لیے یہ کافی ہے کہ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ کہ آپ نے جماعت سے یہ نماز پڑھائی ہے۔ کیوں آپ نے جماعت چھوڑ دی؟ اس لیے کہ ڈر تھا کہ فرض نہ ہو جائے۔ اچھا، اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اہل و عیال کے ساتھ آپ نے پڑھا ہے، اہل و عیال کو بھی، یعنی خواتین کو بھی، بچوں کو بھی لے کر کے ہم اس نماز میں حاضر ہو سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا چاہیے، تاکہ بچے بھی عادی ہوں، عورتوں کو بھی نماز کا ثواب اور اجر جماعت کے اجر جماعت کا اجر اور جماعت کا ثواب مل جائے، یہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، رمضان کے قیام کی اور رمضان کے صیام کی توفیق کے ساتھ ساتھ اور دیگر نوافل اور زائد اعمال جو ہمارے اور بقیہ دنوں اور بقیہ سالوں مہینوں کے
معمول سے ہٹ کر کے ہو، زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی توفیق عنایت فرما دے۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، رمضان کی ہماری ساری نیکیوں کو قبول فرما لے، ہر چھوٹی بڑی نیکی کو اپنے لیے کرنے اور خالص اپنی مرضی کے مطابق کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ حضرات گرامی، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، لائک بھی کیجئے۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ زکوٰۃ سیریز بھی دیکھیے اور آؤ نبی کی نماز سیکھیں سیریز بھی دیکھیے۔ نماز سیکھیے، زکوٰۃ کے احکام جانیے، اس میں رمضان کے احکام جانیے۔ حضرات گرامی، یوٹیوب پر شاہد اقبال سنابلی آپ ٹائپ کریں گے، میرے یہ سارے ویڈیوز آپ کے سامنے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔